نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے، جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا؟ اب خوشی کیسے منائیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے۔ تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں، لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا، خوشی کا تو موقع ہے، شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پہ پوری ہو رہی ہے، جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بازار جا رہے ہیں، نمازیں لیٹ ہو رہی، قضا ہو رہی، اور عذر کیا ہے؟ بہت مصروفیت ہے، کیا کریں؟ تو شادی کے لیے سب جمع ہے تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی، بعض اوقات راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی، صبح کی آنکھ نہیں کھلی، اور پھر دلہن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی، کہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں۔ اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں ادھورا سب کام چھوڑ کر، کیونکہ ٹائم ہی یہی ملا ہے، نماز کا وقت آئے گا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے۔ اب باقی وقت اب سج بن کے بیٹھے، اب اس حال میں کیسے حرکت کریں؟ نماز معاف۔ اب سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے، وہ کیا کہیں گے؟ لو آتے ہی اب نماز پڑھنا چاہتی ہے، دوسرے ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے، دوسروں کو تکلیف کیا دینا، لہٰذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت، چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے۔ جب خوشی کے موقع پہ اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے، سب رشتہ دار، پھر پچھلے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں، پھر ناراضگیاں یاد آ جاتی، پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں، کھولے جاتے ہیں، وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے، وہ اس کی غیبت اس سے کر رہا ہے، وہ اس کے دکھڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے، اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ یہی خوشی کے مواقع بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، شادی کے موقع پہ اچھا پہننا، اچھا کھانا کو منع نہیں ہے، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں، اسراف نہ ہو، کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اپنی حدود سے باہر نکلنا، قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بیٹھ جائے، ایک نام بن جائے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، دلہن کو چڑھاتے بھی ہیں۔ تو اسلام میں ریاکاری، دکھاوا، اسراف، یہ سب ناپسندیدہ چیزیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے، اس نے کیا پہنا، اس نے کیا پہنا، کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے، کسی کو دیکھ کے کڑھے۔ پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی، کبھی غور کیا ہم نے؟ ضرور بات کرتے ہیں، وہ دیکھا فلاں کی شکل کیسے لگ رہی تھی، اس کو تو یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور اس کو اس عمر میں کیا چاو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آ گئی۔ کسی کے ناک پہ تبصرہ، کسی کے میک اپ پہ تبصرہ، کسی کے کپڑے پہ تبصرہ۔ مومن تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کرے، ان کے لباس پہ بات کرے، کسی کی غربت کا مذاق اڑائے، کسی کی امارت کا مذاق اڑائے۔ تو یہ سب کام عموماً ایسے ہی موقعوں پر جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم، اور دوسری طرف نستغفرہ، کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پہ اکساتا ہے۔ چھوٹی سی بات کسی کی مائنڈ کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے۔ کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہم چپ بیٹھے رہیں، اور چاہے اس میں بات بڑھ جائے اور کام خراب ہوتا ہے تو ہم اپنا غصہ تو ٹھنڈا کر لیں۔ لہذا نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے، برائی پہ آمادہ ہی کرتا ہے، وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ لہذا
نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے. اب دیکھیے کہ نفس کا شر ہوتا کیا ہے. دل کی تنگی، حسد، بغض، حرص، لالچ، طمع، دوسرے کے لیے برے خیالات، بدگمانی، نیگیٹو تھنکنگ، یہ سب کچھ نفس کا شر ہے. خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا، یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان، اور اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ انا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اور عام روزمرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی، اگر ہم ان کو انالائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے. لو ہم ایسے ہی گئے گزرے، ہم دوسرے سے کمتر ہیں، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں اس کی بات مانیں، ہم اس کے کہے میں کیوں آئیں، ہم کیوں معافی مانگے چاہے قصور ہمارا اپنا ہو. تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، رب کو بھی ناراض کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کی اطاعت میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے، اور بندوں کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی انسان کا نفس آڑے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد انسان کی عبادت کی قبولیت کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہم ایک دوسرے کو راضی اور خوش رکھنے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. شوہر کی خوشی اور شوہر کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے. جہاں نماز ضروری ہے وہاں شوہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے. لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر کا حق ادا نہیں بھی ہو تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، یہ دونوں ہی برابر ہیں. لیکن عموماً ہمیں شوہر کا حق ادا کرنے میں یا شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے، کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے؟ انسان کی انا. اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شادی کے بعد آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس ہے. مجھے یہ کیوں کہا، مجھے کیوں بول دیا، میری انسلٹ کر دی، مجھ سے معافی نہیں مانگی. اور بعض اوقات انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بے عزتی، ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھکوں گی نہیں. یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے. انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو، جو دینا جانتا ہو. وہی قدر پا سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو. کہتے ہیں نا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، محبتیں، خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جھکنا نہایت ضروری ہے. عاجزی بڑی پسندیدہ ہے. عاجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. گناہوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اپنے ضمیر کے خلاف جا کے کوئی بات کرتا ہے، ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا، اندر ایک گلٹ پیدا ہوتی، ایک پریشانی ہوتی. اور مسلسل جب انسان خلاف ورزی کرتا ہے ان حدود کی تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی. اس لیے ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جائیں تو ان کے برے نتائج سے تو ہم کو بچا لینا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. دنیا کے باقی استعمال کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے. مثلاً ہم نے اپنی آنکھیں مانگی نہیں تھی، اپنا دل مانگا نہیں تھا، اپنا رزق مانگا نہیں تھا، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہم کو دی. لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے. ورنہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی بہت سے لوگ ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، اور وہ جبرن زبردستی ظلمن کسی کو نہیں بھٹکاتا، جو اس کے راستے پر آنا نہ چاہے پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو آزادی دیتا ہے دنیا کی حد تک. اچھا میری طرف نہیں آنا چاہتے، کہیں اور جانا چاہتے جاؤ، کیونکہ آزادی جو دی اس نے. اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی اور پکڑ کے لا نہیں سکتا، کیونکہ وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا نا، وہ ہمارا اندر بھی دیکھتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں میری کتنی چاہت اور محبت ہے، کون مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے.